لبوں کو کھول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے، لبوں کو کھول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے، ترس رہا ہے زمانہ بس ایک ہنسی کے لیے۔ برادران ملت اور شدائیان رسالت، یہ تھے مایا ناز نعت خواں، بے شک بے شک، جن کی نعت پاک کا ہر ہر شعر ماشاءاللہ دل کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا، اور ہمارے دلوں کی خواہش میں شدت پیدا ہو رہی تھی کہ کاش ہم بھی خاک طیبہ کو، جس نے سرکار مدینہ کے قدموں کو بوسہ دیا ہے، ہم بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنا سکیں۔ وہ دن خدا کرے مدینہ کو جائیں ہم، وہ دن خدا کرے مدینہ کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم۔ بے شک بے شک۔ حضرات محترم، اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد باری تعالی اور نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، چونکہ نعت پاک اور حمد باری تعالی میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی طرح مقرر اور شاعر میں بھی جو ربط و تعلق ہے وہ بھی بے نظیر اور لاجواب ہے، کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے تو وہیں تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت اگر دریا تو تقریر اس کی موج، نعت اگر کہکشاں تو تقریر اس کی مسکراہٹ، بے شک۔ نعت اگر چمن تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم، اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے۔ لہذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے بیان و خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں گلہائے رنگا رنگ سے چمن کو معطر کرنے والے خطبہ ہیں، تاکہ آپ ان کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہو سکیں۔ آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، میرے چمن کا جشن بہارا تم ہی سے ہے۔ حضرات گرامی، آسمان کی بلندی سے لے کر زمین کی پستی تک ملائکہ رحمت کا ہجوم نظر آ رہا ہے، جو اپنی جلوہ سمانیوں کے ساتھ اس نورانی محفل کو مزین کر رہے ہیں اور اپنی نورانیت کی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ تیری قدرت کا ہے ادنا کرشمہ، تیری قدرت کا ہے ادنا کرشمہ، کہاں انسان تھا پہنچا کہاں ہے، نہیں موقوف کچھ ان محفلوں پر، نہیں موقوف کچھ ان محفلوں پر، کہ بزم حمد تو سارا جہاں ہے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں خطیب اسلام، خطیب نوجوان حضرت مولانا محمد شہباز صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں بھی آپ کی، سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو سلام کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی صدقے دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ اگر عربی النسل گھوڑا پوری زندگی دوڑتا رہے تو اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی جملہ اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیں، ادھر بیٹھے ہی آپ اپنے لیے جنت میں باغات لگا سکتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ لا مثل لہ ولا مثال لہ لا والد لہ ولا ولد لہ ازلی ابدی احدی صمدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ لا ظاہر لہ ولا باطن لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ دواء من 99 داء ایسرها الہم صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام معزز علماء اکرام، عزیز طلبہ اور مہمانان گرامی، آج میں جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں بے شک بے شک وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، آج ہم سب کو یہ معلوم ہے، دنیا کے ہر فرد کی یہ سوچ ہوتی ہے ہم اپنا پیسہ ایسے کاروبار میں لگائیں جہاں وقت اور پیسہ مختصر ہو لیکن نفع زیادہ ہو۔ اسی طرح ایک مومن کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کو ایسی جگہ استعمال کرتا ہے جہاں تھوڑے سے وقت میں زیادہ نیکیاں ملتی ہوں، بے شک مختصر وقت میں اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہو۔ اس وجہ سے محسن اعظم شفیع اعظم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں جو کرنے میں بہت آسان ہے، وقت بہت معمولی خرچ ہوتا ہے، لیکن اس پر ملنے والا اجر بہت زیادہ ہے۔ بے شک بے شک آج کل بہت سے لوگ مختلف پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی صحت کی وجہ سے پریشان ہے بے شک اور کوئی گھر بار کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ ان پریشانیوں میں ایسے الجھ گئے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا عمل بتایا کہ اس کے کرنے سے انسانوں کو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ بے شک بے شک ان قیمتی اعمال میں سے ایک عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن قیمتی بہت زیادہ ہے۔ بے شک جیسا کہ سونا ہے، سونے کا ایک تولہ دیکھنے میں چھوٹا لیکن قیمتی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ہیرا دیکھنے میں چھوٹا لیکن قیمتی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ ہیرے، موتیوں اور سونے کی قیمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے 70 مصیبتیں دور کر دیتے ہیں۔ ان 70 مصیبتوں میں سب سے کم درجے کی مصیبت فقر و فاقہ ہے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں انسانیت اس رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس پریشانی کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ بے شک
ایک مرتبہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، عرض کی اے اللہ کے پیغمبر، میرا بیٹا کافروں کی قید میں گرفتار ہو گیا ہے، مجھے ایسا عمل بتائیں جس سے میرے بیٹے کو رہائی بھی مل جائے اور مال بھی مل جائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو جو عمل بتایا وہ بھی یہی تھا، اے میرے صحابی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر اتنا کامل یقین تھا کہ اس صحابی نے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بیٹے کو رہائی بھی نصیب فرمائی اور مال بھی بہت زیادہ عطا فرمایا۔ آج اگر ہم اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے اعمال کو کریں گے تو در در کے دھکے کھانے سے بچ جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے سے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جس شخص نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ سب سے کم درجے کی بیماری غم ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 4 مرتبہ صرف 4 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 4 بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پہلی بیماری پاگل پن ہے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، جو آدمی پاگل ہو جاتا ہے دنیا اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے عزیز و اقارب دور ہو جاتے ہیں، والدین اپنی اولاد کو پاگل دیکھ کر پریشان اور تنگ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بیماری بس کی ہے، جس سے شکل بدل جاتی ہے، چہرے پر داغ دبے آ جاتے ہیں۔ تیسری بیماری اندھا پن اور چوتھی بیماری فالج ہے۔ یہ چاروں بیماریاں اتنی خطرناک بیماریاں ہیں، طاقتور سے طاقتور انسان بھی ان بیماریوں کی وجہ سے عاجز اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ساقی کوثر شافی محشر ہمارے شان والے پیغمبر نے ایک ایسا قیمتی عمل بتایا کہ جس کے کرنے سے انسان ان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد اپنی امت کو حکم دینا کہ وہ جنت میں کثرت سے پودے لگائے، کیونکہ جنت کی زمین چٹیل میدان، زرخیز اور وسیع جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں بیماریوں سے ہماری حفاظت ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اگر ہم جنت کے خزانوں کے طلبگار ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اگر ہم تھوڑے سے وقت میں زیادہ نیکیوں کے سرمایہ کار ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اگر ہم پروردگار سے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اگر ہم اللہ کی سرپرستی میں آنا چاہتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اللہ کی سرپرستی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی سرپرستی نیک اعمال کرنے سے حاصل ہوگی، اور نیک اعمال کی توفیق لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے سے ہوگی، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے اے اللہ ہم تیری توفیق اور تیری مدد کے بغیر گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ آج مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں مگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، پورا دن گزر جاتا ہے مگر تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت گھس گئے مگر زبان سے ان نعمتوں پر شکر کی توفیق نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمیں نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔
محترم سامعین، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی حکومت عطا کی، بے شک بے شک، مگر انہوں نے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلائے رکھا، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہے، اپنی اولاد کو نیک بنایا، ان کو نیکی کے راستے پر چلایا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک دوست ان کو ملنے کے لیے آئے، کہا عمر تم نے اپنی اولاد کے ساتھ بہت برا کیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا برا کیا؟ تو ان کے دوست نے کہا آپ سے پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں وہ اپنی اولادوں کے لیے زمینیں، جائیدادیں اور خزانے چھوڑ کر گئے، مگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری بات توجہ سے سن، میں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا، ان کو نیکی کے راستے پر چلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، اللہ اپنے نیک بندوں کا سرپرست ہے، میں اپنی اولاد کو اللہ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد جو بندہ حکومت میں آیا اس کو مختلف علاقوں کے گورنر بنانے کے لیے اچھے بندوں اور تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت پڑی، تو اس کو پورے علاقے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں سے زیادہ نیک اور تربیت یافتہ نہیں ملا، چنانچہ پورے علاقے میں گورنر بنانے کے لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کا انتخاب کیا گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے پہلے والے بادشاہ جو اپنی اولادوں کے لیے زمینیں، جائیدادیں اور خزانے چھوڑ کر گئے، ان کے اوپر ایسے حالات آ گئے کہ ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور میں نے ان کو جامع مسجد کے دروازے کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور اسی وقت میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹوں کو 11 صوبوں پر گورنر بنے ہوئے دیکھا۔ آج بھی لوگوں کی یہی سوچ ہے، پلاٹ چھوڑ جاؤ، فیکٹری لگا جاؤ، بزنس کر جاؤ، یہ سب مکڑی کے جالے ہیں، جو شاخ نازک پر آشیاء نہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ پائیدار کام یہ ہے خود بھی نیک بنو، اپنی اولادوں کو بھی نیک بناؤ، خود بھی نیک اعمال کرو، اپنی اولادوں کو بھی نیک اعمال سکھا کر دو، خود بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھو، اور اپنی اولادوں کو بھی لا حول ولا قوت الا باللہ سکھا کر اللہ کی سرپرستی میں دے جاؤ۔ تمام اہل اللہ تیسرے کلمے کا ذکر کرتے اور بتلاتے ہیں جس میں یہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے خود بھی اور اپنی اولادوں کو اس کا پابند بنا دو کہ روزانہ کم از کم ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھی جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔